علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے اور ان کا سایہ تا دیر اہل سنت والجماعت پہ قائم رکھے اور انہیں مذہب و مسلک کی کما حق ہو زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری مراد جناب مفتی محمد زبیر تبسم صاحب، خطیب غوثیہ مسلم سوسائٹی اوسلو، آپ سے میں درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لا کر بارگاہ غوثیت مآب میں اپنا نذران عقیدت پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ البررۃ التقیٰ۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدا تیرا، اور تو ہے وہ غیث کے ہر غیث ہے پیاسا تیرا، تو ہے وہ غیث کے ہر غیث ہے پیاسا تیرا، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، اور کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ زینت مسند صدارت خطیب آل سنت حضرت قبلہ صاحبزادہ سید نعمت علی شاہ صاحب مدہ ظلہ العالی، علماء کرام اور شمع جمال مصطفی کے پروانوں، آج کی یہ پروقار روحانی اور ایمانی تقریب سعید عرس سراپا قدس حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ منعقد ہو رہی ہے۔
دعا فرمائیں کہ پروردگار کائنات اس روحانی محفل میں ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور قیامت کے دن اس مجلس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ یہ مہینہ ربیع الثانی شریف کا مہینہ ہے۔ اس سے پہلے جو مہینہ گزرا ہے وہ ربیع الاول شریف کا مہینہ تھا، اور ہم دیکھ رہے تھے کہ اس مہینے میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلیں ہر طرف منعقد ہو رہی ہیں، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ذکر غوث الورا کی محفلیں ہر جگہ منعقد ہو رہی ہیں۔ پہلے آپ ذکر مصطفیٰ کر رہے تھے، اب ذکر غوث الورا کر رہے ہیں۔ پہلے ربیع الاول بہار اول کی لطافتوں سے قلب و روح کو جگمگا رہے تھے، اب ربیع الثانی بہار ثانی میں دل و نگاہ کو منور کر رہے ہیں۔ اور پھر یاد محبوب، عشق مصطفیٰ اور محبت محبوب کبریا کا عکس ہی تو یاد غوث الورا اور محبت غوث الورا ہی ہے۔ اس حوالے سے محفلیں منعقد ہو رہی ہیں، اور اس آسمان علم و حکمت کے ماہ تاباں کی بارگاہ میں گلہ عقیدت پیش کیے جا رہے ہیں کہ جس کی نگاہ سے، جس کی ایک نگاہ سے دنیا والوں کی تقدیر سنوری بھی اور بدلی بھی، یہ اس نگاہ، اس مرشد کامل کی نگاہی کا فیض تھا کہ ایک شخص چور بن کے آتا ہے لیکن نگاہ غوث الورا اس پہ جب پڑتی ہے ولی بن کے جاتا ہے۔ فتوح الغیب کے اندر حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری دعا سے رب لم یزل قضائے مبرم کو بدل دیتا ہے۔ آپ سنتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ دعا سے کیا ہوتا ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے الدعاء یرد القضاء، دعا یہ تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ اور پھر یہ تصور کہ تقدیریں بدلا نہیں کرتی، یہ تصور ہے ہی غلط ہے۔ قلندر لاہوری نے یوں ہی تو نہیں کہہ دیا تھا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جہوزوں کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ یہ کسی عام مولوی کا قول نہیں ہے، کہنے والا کوئی عام شخص نہیں ہے، بلکہ وہ شخص ہے جو تاجدار کائنات کی بارگاہ میں کاسہ گدائی لیے کھڑا نظر آتا ہے، اور کبھی یوں اس بارگاہ میں کھڑا نظر آتا ہے تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز معاشر عذر ہائے من پذیر، گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر۔ اے پروردگار کائنات، اگر تجھے مجھ سے حساب لینا ناگزیر ہو جائے، گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر، تو میرا حساب نگاہ مصطفیٰ سے اوجل کرنا، کیونکہ میں شرمسار ہوتا ہوں کہ اپنے یہ اعمال مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے کے جاؤں۔ وہ اقبال کہتا ہے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جہوزوں کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ رب لم یزل میری دعا سے قضائے مبرم کو بھی بدل دیتا ہے۔
ایک قضائے معلق ہوتی ہے، ایک قضائے مبرم ہوتی ہے۔ یہ قضائے مبرم لوح محفوظ پہ لکھی ہوئی وہ تقدیر ہوتی ہے جو بدلتی نہیں ہے، جو بدلا نہیں کرتی ہے۔ قضائے معلق بدل جاتی ہے لیکن یہ تقدیر نہیں بدلا کرتی۔ لیکن حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری دعا سے رب لم یزل قضائے مبرم کو بھی بدل دیتا ہے۔ کیوں؟ رب کا یہ وعدہ ہے، رب کا یہ وعدہ ہے کہ ہر وہ بندہ، ہر وہ شخص جو عبادتیں کر کے، ریاضتیں کر کے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، میری بارگاہ میں مقام رضا پا جاتا ہے، میری بارگاہ کا قرب سے میسر آ جاتا ہے، پھر ایک وہ وقت آتا ہے کہ بندہ قرب کی یہ منزلیں طے کرتے کرتے اس مقام رفیع پہ پہنچتا ہے کہ جس کے متعلق اقبال کہتا ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ذرا اس منظر کو نگاہوں کے سامنے لائیے، جب بارگاہ مصطفیٰ میں میرے آقا ابو بکر بھی بیٹھے ہیں، عمر بھی بیٹھے ہیں، عثمان بھی بیٹھے ہیں، علی بھی بیٹھے ہیں رضوان اللہ تعالی اجمعین، اور اس محفل میں اس وقت کی حکومت اشرافیہ کا سپریم کورٹ کا سب سے بڑا چیف جسٹس ٹاٹ کا کرتا پہنے ہوئے، ببول کے کانٹے لیے ہوئے جب بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھا، حکم ہوا رب کا، اے جبریل جا اور میرے محبوب کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے اس پروانہ نبوت کو میری طرف سے سلام بھی پہنچا اور پوچھ اے صدیق اس زندگی کو چھوڑ کر اس زندگی میں آنے والے کوئی تجھے افسوس تو نہیں ہے؟ پھر رب پوچھتا ہے کہ اے میرے بندے بتا اب تیری رضا کیا ہے؟ تو معلوم ہوا جب بندہ مسلسل عبادتیں ریاضتیں کرتے کرتے رب کا قرب حاصل کر لیتا ہے، پھر رب ارشاد فرماتا ہے میرے بندے اب تو، پہلے میں کہا کرتا تھا کن فیکون ہو جایا کرتی تھی، میرے بندے جب تو میرا ہو گیا ہے، میری تقدیر تیری ہو گئی ہے، اب تیرے ہاتھ اٹھیں گے دنیا والوں کی تقدیر سمر جائے گی۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر مزری کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادوں کے استاذ، آپ غور فرمائیں کہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں کے جو استاد ہوں گے، وہ ہستی جو آپ کے صاحبزادوں کو علم کی دولت سے مالا مال کر رہی ہوگی، اس کا اپنا علمی مرتبہ تو بحر علمی کتنا بلند ہوگا۔ حضرت ملا طاہر لاہوری وہ آپ کے صاحبزادوں کے استاد تھے، تو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے عالم کشف میں دیکھا کہ ملا طاہر لاہوری کی پیشانی پہ شکافت لکھی ہوئی ہے، شکاوت، یہ شکی ہیں۔ آپ نے کچھ دن گزرنے کے بعد اپنے صاحبزادوں کو بتایا کہ آپ کے استاد جو ہیں ان کے ماتھے پہ شکی ہونا، شکاوت لکھا ہے۔ صاحبزادے پریشان ہوئے، کئی دن آتے جاتے رہے، سبق پڑھتے رہے لیکن پریشان رہے۔ ایک دن استاد محترم نے پوچھا کہ صاحبزادگانے والا تبار آپ پریشان بڑے، بات کیا ہے؟ عرض کی حضور بات یہ ہے کہ ہمارے والد ماجد نے بتایا ہے کہ آپ کے ماتھے پہ شکی ہونا لکھا ہے، ہم پریشان ہیں۔ حضرت ملا طاہر لاہوری روئے، گڑگڑائے اور فرمانے لگے صاحبزادوں میری طرف سے جا کے اپنے والد ماجد کی خدمت میں یہ درخواست کرنا کہ جس طرح آپ نے یہ دیکھ لیا ہے کہ میرے ماتھے پہ شکی ہونا لکھا ہے، آپ دعا فرمائیں میری یہ شکاوت سعادت میں بدل جائے۔ صاحبزادوں نے جب یہ درخواست کی تو حضور مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اپنا سر سجدے میں رکھا اور ہاتھ اٹھائے۔ عالم کشف میں جب آپ نے دیکھا تو یہ تقدیر، یہ قضا، یہ شکاوت یہ لوح محفوظ پہ لکھی ہوئی تھی اور یہ قضائے مبرم تھی جو بدل نہیں سکتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں اسی عالم کشف میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں، رب نے پردے اٹھائے لیکن یہ قضائے مبرم ہے۔ مجھے خیال آیا کہ حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میری دعا سے رب قضائے مبرم کو بھی بدل دیتا ہے۔ میں نے اسی عالم کشف میں حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کا واسطہ دیا، وسیلہ دیا،
عرض کی پروردگار کائنات تیرا لکھا ہوا حق ہے، تو لکھتا ہے تو حق لکھتا ہے، تو مٹاتا ہے تو حق مٹاتا ہے۔ رب لم یزل ملا طاہر لاہوری کی یہ سخاوت، یہ قضائے مبرم ہے۔ میں نے تیرے محبوب بندے عبد القادر جیلانی کا فرمان پڑھا ہے کہ میری دعا سے رب قضائے مبرم کو بھی بدل دیتا ہے۔ الہی تجھے اپنے غوث الورا کے فرمان کا واسطہ اس قضائے مبرم کی شکاوت کو بدل دے اور اسے سعادت میں بدل دے۔ فرماتے ہیں حضور مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، میرا یہ وسیلہ اور واسطہ دینا تھا فرمان غوث الاعظم کا کہ چشم زدن میں وہ شکاوت سعادت میں بدل گئی۔ اس سارے واقعے میں حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، عالم کشف ہے، اور ملا طاہر لاہوری ہے، قضائے مبرم ہے، لوح محفوظ ہے۔ حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالی عنہ کا فقط فرمان ہے، ارے جس ہستی کے فرمان کا وسیلہ دے کر قضائیں بدل جاتی ہیں، اس ہستی کی اپنی دعا اور اس ہستی کی اپنی شفاعت اور اس اپنی ہستی کی دعا میں کتنا اثر رب نے رکھا ہوگا۔ جب اس کے ہاتھ اٹھتے ہوں گے تو رب لم یزل کتنے لوگوں کی شکاوتوں کو سعادت میں بدل دیتا ہوگا۔ اور پھر کہنے دیجئے جس غوث الورا کے فرمان کا یہ عالم ہے اور جس غوث الورا کی دعا کا یہ عالم ہے، اس کے نانا آقا کی شفاعت اور دعا کا عالم کیا ہوگا۔ ایسی ہستی اور یہ بوریا نشی فقیر اور یہ خاک نشی فقیر، جنہیں یہ سمجھنا کہ یہ زمین میں بیٹھنے والے ہیں اور زمین پہ بیٹھنے والے ہیں، فقط انہیں زمین پہ بیٹھنے والا سمجھنا، یہ کسی کی کوتاہی فکر ہوگی۔ جہاں یہ زمین پہ بیٹھنے والے ہوتے ہیں وہاں ان کی فکر عرش اولا پہ ہوتی ہے، جہاں ان کا طائر فکر وہ عرضی کائنات میں ہوتا ہے، وہاں ان کی نگاہ لوح محفوظ پہ جمی ہوتی ہے۔ یہ معمولی ہستیاں نہیں ہوتی ہیں، بظاہر یہ فقیر ہوتے ہیں، اور انہی کے متعلق رب کہتا ہے انا جلیس من ذکرنی، جو میری یاد میں مگن رہتا ہے میں اس کے ساتھ ہوا کرتا ہوں۔ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بڑی بلند ہے، اور یہ کسی کے بس میں نہیں ہے، بلکہ اس صف میں حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالی عنہ کے کمالات، اوصاف اور آپ کی عظمتوں کو بیان کرنے کی اس صف میں بڑے بڑے صوفیاء اور بڑے بڑے اکابر جو ہے وہ ہاتھ باندھے نظر آتے ہیں۔ فقط ایک بات عرض کرتا ہوں اور اپنی معروضات کو ختم کرتا ہوں کہ اس باب میں کہ ہم کون ہیں، اس باب میں بڑی بڑی ہستیاں اور وقت کے بڑے بڑے جلیل القدر اولیاء اور مشائخ وہاں ہاتھ باندھے کھڑے نظر آتے ہیں۔ حضور سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کون ہے جو ان کے مقام رفیع سے واقف نہیں ہے؟ کون ہے جو ان کی عظمتوں سے واقف نہیں ہے؟ بچہ بچہ برے صغیر پاک و ہند کا ہی نہیں بلکہ جہاں بھی کوئی مسلمان بستا ہے اسے پتا ہے کہ حضور سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کا مقام کتنا بلند ہے۔ اور پھر ہر شخص کی زبان زد عام ان کے یہ اشعار کہ الف اللہ ہے چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی ہوں تے نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہوں۔ یہ حضور سلطان العارفین یہ مادرزاد ولی ہیں، مادرزاد ولی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ بچپن کا عالم ہے، میں ابھی چھوٹا ہی سا تھا، میں نے کیا دیکھا کہ ایک عربی عربی لباس میں ایک شخص آتا ہے اور مجھے اٹھا کے، چونکہ میں بچہ تھا، مجھے اٹھا کے ایک پر نور مجلس میں لے جاتا ہے۔ میں کیا دیکھتا ہوں وہاں خلفائے راشدین حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور سیدنا عثمان غنی، حضور سیدنا علی المرتضیٰ مولا کائنات تشریف فرما ہے، اور اسی پر نور مجلس کی صدارت صدر بزم کائنات حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اس محفل میں مجھے لے جاتے ہیں، سرکار نظر کرم مجھ پہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر
تم انہیں فیض دو۔ حضور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فیض دیتے ہیں، حضور فاروق اعظم فیض دیتے ہیں، حضور عثمان غنی فیض دیتے ہیں، حضور علی المرتضیٰ فیض دیتے ہیں۔ یہ سارے جب فیض ملتے ہیں، اب سرکار حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں پڑھ بیٹا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بس یہ کلمہ پڑھانا تھا۔ فرماتے ہیں جب میرے آقا نے مجھے یہ کلمہ پڑھایا، میں نے زمین کی طرف نگاہ کی، رب نے تخت الثری تک سارے پردے اٹھا دیے، اور آسمان کی طرف نگاہ کی، رب نے سارے پردے جو ہے اٹھا دیے ہیں۔ اتنی بڑی کامل ہستی وہ حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کاسائے گدائی لیے کھڑے نظر آتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ سن فریاد پیران دیا پیرا، میں آنکھ سناواں کینوں، سن فریاد پیران دیا پیرا۔ میرا پیر ایسا نہیں ہے، میرا پیر ایسا ہے نگاہ کرتا ہے، طلباء کو اپنے مدرسے میں داخل کرتا ہے، دن 10 گزرتے ہیں اور جب رات 11ویں ہوتی ہے عالم بھی بناتا ہے، ولی بھی بنا دیتا ہے۔ سن فریاد پیران دیا پیرا، میں آنکھ سناواں کینوں، تیرے جیا مینوں ہور نہ کوئی، میں جیاں لکھ تینوں، تے پھول نہ کاغذ بدیاں والے، تے در تو دھک نہ مینوں، تے میں بچ ایڈے گناہ نہ ہوندے حضرت باؤ، تے تو بخشیں دوں کینوں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی، اللہ کے نبی قسمتوں کو بدل دیتے ہیں، لوگوں کی تقدیروں کو سنور دیتے ہیں اور ان کے سوئے ہوئے بختوں کو جگا دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ سنی بندوں کو رب سے ملا دیتے ہیں، بندوں کو رب سے ملا دیتے ہیں۔ بھلا ہم کون ہوتے ہیں بندوں کو رب سے ملانے والے؟ رب جب خود کہتا ہے یہ میرے ہیں، یہ میرے ہیں، اور جو میرے ہیں ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ ان کی زبان ہلتی ہے، بندوں کی تقدیر سنورتی ہے۔ اور پھر رب نے ہستیوں کو اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے، اور سب سے بڑی ہستی کو تو اتنا اپنے ساتھ ملایا ہے کہ اپنے نام کے ساتھ اور اس کے نام کے ساتھ درمیان میں واو عاطفہ بھی نہیں رکھی ہے، بلکہ ارشاد فرمایا ہے کہ جہاں میرا نام ہوگا ساتھ ہی میرے محبوب کا نام ہوگا۔ اور بے شمار مقامات میں اور موقعوں پہ آپ سن چکے ہیں کہ جنت میں درختوں کے پتوں پر، حوروں کی آنکھوں کی پتلیوں پر، ساقِ عرش پر، اور ہر طرف ایک جگہ نام اللہ لکھا ہے، ساتھ ہی نام محمد لکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک طرف نام اللہ ہے، ایک طرف نام محمد ہے۔ کیوں؟ نام اللہ کا ہے، وہ بنانے والا ہے، نام مصطفیٰ کا ہے، یہ مالک بننے والا ہے۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ رب نے انہیں اپنا بنا دیا ہے، رب اپنے سے انہیں جدا نہیں کرتا، اور تم کہتے ہو کہ ہم بندے کو رب سے ملا دیتے ہیں، اور میرے آقا کی تو یہ شان ہے
تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو۔ یہ تو اللہ والے ہیں، یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ اللہ کے محبوب ہیں۔ ہم اس لیے ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں کہ رب نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے، وعدہ کیا ہوا ہے لَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، یہ مجھ سے مانگیں گے، سوال کریں گے، میں ضرور عطا کروں گا۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اگر یہ میری پناہ طلب کریں گے تو میں نے پناہ ضرور عطا کروں گا۔ ہم تو رب کے بتائے ہوئے رستے پہ چلتے ہوئے ان کے پاس جاتے ہیں کہ ان کے ہاتھ اٹھیں گے ہماری تقدیر سنور جائے گی۔ اللہ کریم ہمیں اولیاء کاملین کے نقوش پاک و خضر راہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اولیاء کاملین کے سرخیل اور اس سلسلۃ الذہب کے ماہ تاباں حضور غوث الورا سیدنا محبوب سبحانی قطب ربانی عارف حقانی رضی اللہ تعالی عنہ کے نقوش پاک و خضر راہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی تعلیمات پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں انہی الفاظ پہ اپنی موروضات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔